تو آدمی کو اپنے آپ کو بنانا پڑتا ہے کہ وہ تعریف سے خوش نہ ہو. البتہ اگر کوئی نصیحت کرے تو اس کو بہت ویلکم کرے, فوراً اس کو پکڑے, فوراً اس کو لے کر سوچے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عربی زبان کی ایک سیئنگ ہے, من ہوا ناس ہو کا خیر کا میں من ہوا باد ہو کا. اس کا مطلب یہ ہے جو آدمی تمہاری نصیحت کرے وہ اس سے بہتر ہے جو تمہاری تعریف کرتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ اگر کوئی آپ کی تعریف کرے تو آپ کو کیا ملا؟ تعریف سے تو کچھ ملتا نہیں. لیکن جب آدمی نصیحت کرتا ہے تو آپ کی کسی غلطی کو پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے, آپ کی کسی کمی کو بتاتا ہے, آپ کسی بھول کو یاد دلاتا ہے, تو وہ ظاہر ہے کہ بہت زیادہ اس سے بہتر ہے. تعریف کرنے والے نے تو آپ کو کچھ بھی نہیں دیا, لیکن جس نے نصیحت کی اس نے آپ کو اپنی اصلاح کا فارمولہ بتا دیا. تمہارے اندر فلاں کمی ہے, اس کو درست کرو. گویا کہ وہ آئینے کا کام کرتا ہے. آئینہ بتاتا ہے کہ آپ کو آپ کے فیس پر کہاں کوئی دبا ہے, کہاں دھونے کی ضرورت ہے. تو آئینہ آپ کا بہترین ایڈوائزر ہے. تو جو آدمی آپ کی نصیحت کرے وہ گویا کہ آپ کے لیے آئینہ کا کام کر رہا ہے. تو آدمی کو چاہیے کہ وہ تعریف کرنے والے سے خوش نہ ہو, البتہ جو نصیحت کرے اس کو بہت زیادہ پسند کرے, اس کو اپنا دوست سمجھے. دیکھیے کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ آدمی اپنی غلطی کو خود پکڑ نہیں پاتا, اپنی کمی کو یا کمزوری کو خود سمجھ نہیں پاتا. یہ عام طور پر ہوتا ہے کہ اپنی غلطی کو خود ڈسکور کرنا یہ ایک مشکل کام ہے. لیکن دوسرا آدمی اس کے لیے مشکل کام نہیں ہے, وہ تو فوراً جان لے گا کہ آپ میں یہ کمی ہے. تو دوسرا آدمی جو آپ کی نصیحت کرے وہ آپ کا بہترین ساتھی ہے, آپ کا ہمدرد ہے. اس میں دیکھیے, اس میں ایک بہت اہم بات یہ ہے کہ آدمی کو ایسا بننا پڑتا ہے کہ وہ تعریف سے خوش نہ ہو لیکن نصیحت کو ویلکم کرے. اگر آدمی نصیحت پر غصہ ہو جائے, افینڈ ہو جائے, برا مانے, تو کوئی کیوں نصیحت کرے گا آپ کو, پھر دور رہے گا. تو آدمی کو اپنے آپ کو بنانا پڑتا ہے کہ وہ تعریف سے خوش نہ ہو. البتہ اگر کوئی نصیحت کرے تو اس کو بہت ویلکم کرے, فوراً اس کو پکڑے, فوراً اس کو لے کر سوچے. تو یہ ضروری ہے. نصیحت جو کرے وہ بلا شبہ آپ کے لیے بہت اچھا ہے, لیکن وہ نصیحت جب کر پائے گا جب کہ آپ بھی اس کے لیے اچھے ہوں. عام طور پر لوگ ایسا کرتے ہیں کہ وہ تعریف سے خوش ہوتے ہیں
اور نصیحت کوئی کرے تو اس کو برا مانتے ہیں, اس پر افنڈ ہو جاتے. یہ خود اپنی دشمنی کر رہا ہے, خود اپنا دشمن بن رہا ہے. تو جو آدمی اپنی اصلاح کا طالب ہو, جو اپنا ڈیولپمنٹ چاہتا ہو, جو اپنے آپ کو جمود اسٹیگنیشن سے بچانا چاہتا ہو, اس کو یہی کرنا پڑے گا. یہ تعریف کرنے والے سے وہ کبھی خوش نہ ہو. لیکن جو آدمی نشاندہی کرے کسی غلطی کی, اس کو ویلکم کرے. اور جب بھی ایسا کوئی آدمی ملے آپ کو, وہ بتائے, تو بہت ہی ٹھنڈے طریقے سے سوچیے, بہت ہی زیادہ سنجیدگی کے ساتھ اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. اس کو کبھی بھی ریئیکٹ نہ کیجیے, کبھی بھی اس کو رد نہ کیجیے. تو سچی بات یہ ہے کہ تعریف کرنے والا آپ کا دشمن ہے, اور آپ کی نصیحت کرنے والا آپ کا دوست ہے. جو آدمی اس راز کو پکڑ لے, وہ یقیناً کامیاب رہے گا. وہ یقیناً کام رہے گا. یعنی اس کی شخصیت, اس کی وے آف تھنکنگ, ہر چیز کے لیے مسلسل طور پر اس کو رائٹ ایڈوائس ملنے لگے گی, سچی نصیحت ملنے لگے گی. یہ بہت زیادہ ضروری ہے. تو اپنے اندر یہ مزاج بنائیے کہ آپ تنقید کو یا نصیحت کو ویلکم کریں. تنقید کو یا نصیحت کو آپ برا نہ مانیں, بلکہ فوراً ہی اس کو لے کر سوچیں اور اس کے مطابق اپنی اصلاح کریں. میں سمجھتا ہوں کہ ہر آدمی کو, لوگ عام طور پر دوستوں کو پسند کرتے ہیں کہ دوست کا ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں. دوست آپ کی نصیحت نہیں کرے گا, آپ کو ترقی نہیں کرے گا. ہاں, اگر ایسا کوئی دوست ہو تو وہ اچھا ہے. تو یہ ایک ایسا پروسیس ہے جس سے آدمی اپنی اصلاح آپ برابر جاری رکھ سکتا ہے. اور ہر دن, ہر رات آدمی کو ضرورت ہوتی ہے کہ کوئی بتائے اس کی غلطیوں کو. غلطی کوئی بڑی بڑی چیز کا نام نہیں ہے. ہر چیز میں غلطی کا پہلو ہوتا ہے. مثلاً فرض کی کہ آپ کے اندر یہ مزاج ہے کہ کسی کی بات کو سننے سے پہلے لگتا ہے آپ بول رہے ہیں بیچ میں. اب کوئی کہتا ہے کہ بھائی تم بیچ میں مت بولو, اس کی بات سنو پہلے. تو بظاہر یہ چھوٹی بات ہے, لیکن بہت بڑی بات ہے. یہ چھوٹی بات نہیں ہے. تو نصیحت کا مطلب یہ نہیں کہ بھاری بڑی غلطی آپ کر ڈالیں تو کوئی نصیحت کرے, بلکہ روز مرہ کی چھوٹی چھوٹی باتوں میں آپ کی کوئی عادت بن گئی ہے, کوئی آپ کا ایسا طریقہ بن گیا ہے, تو دوسرا آدمی اگر اس کو پکڑے اور بتائے تو اس کو پوری ہمدردی کے ساتھ اختیار کیجیے.